صاحب اب آپ کیونکہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اگر آپ وزیر اعظم ہوتے تو کیا جو مختلف فیصلے ہیں جس میں اب دوست ممالک سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، برطانیہ کے جو اسٹیٹ منسٹر تھے انہوں نے جنیوا میں کانفرنس جو پاکستان کے لیے ہو رہی تھی اس میں یہ بات کہی، جو دوسرے انسٹیٹیوشنس ہیں ورلڈ بینک سمیت وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فائنینشیل ڈسپلن کے لیے، فسکل ڈسپلن کے لیے IMF کے پروگرام میں رہنا چاہیے اور شرائط پوری کرنی چاہیے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے خیال میں یہی کرتے اور درست کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ نہیں، دیکھیں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ کو امداد کے لیے چاہے وہ بائی لیٹرل ہو، چاہے وہ ملٹی لیٹرل ایجنسی سے ہو، یعنی کسی ملک سے ہو یا مالیاتی اداروں سے ہو، آپ کو ایک پلان کے مطابق اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ڈسپلن، جو فائنینشیل ڈسپلن ہے، بہت ضروری ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے IMF پروگرام کے اندر رہ کر آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ ہم ایک فزیکلی رسپانسبل ملک ہیں، ہم مالیاتی طور پر درست فیصلے کریں گے، اور اس میں 3 فیصلے بڑے اس وقت اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے IMF پروگرام کے اندر جانا ہے، ریویوز کو مکمل کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسرا، آپ نے روپیہ جو ہے اس کے اپنی صحیح قیمت پر لے کر آنا ہے، اور تیسرا، آپ جو بھی ملک کے اندر معاملات ہیں، یعنی گیس کی قیمت ہو، بجلی کی قیمت ہو، تیل کی قیمت ہو، اس کو آپ اس کی جو قیمت خرید ہے اس سے کم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے فائنینشیل ڈسپلن آتا ہے۔ یقیناً اس کا عوام پر بوجھ پڑتا ہے، ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جس کو اپنا کر آپ ملک کی معیشت کو استحکام دے پائیں گے۔ اور صاحب اگر پھر فیصلے ہو نہیں پا رہے ہیں اور ملک کے بارے میں اب یہ کنسرن پیدا ہونے لگا ہے کہ کہیں ملک ڈیفالٹ نہ کر جائے، تو آپ کا بھی یہی مشورہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب پھر فیصلوں میں جلدی کریں؟ IMF پروگرام کے بغیر ایک تو حل نہیں ہے، اوپر سے دیر سے بھی فیصلہ تو کرنا پڑے گا، الیکشن کے قریب جا کے کریں گے تو اور انپاپولر ہوں گے۔ جی بالکل، بہت سے فیصلے ہوئے ہیں اور یقیناً اس کا ایک ووٹوں کی صورت میں اور آپ کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے، ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی ہے، اور مزید فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ میری رائے ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جلدی اگر فیصلے کیے جائیں تو ان کے منفی اثرات کم ہوتے ہیں، ورنہ اگر آپ ڈیلے کریں گے تو ان کے اثرات پھر بڑھتے جاتے ہیں اور عوام کو قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آج استحکام کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ہمارے پاس ملک کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب کیونکہ وزیر خزانہ بنایا اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب نے، اور یہی نظر آیا اور خبریں بھی آئیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب کچھ ایسا جادو کریں گے کہ چیزیں ذرا بہتر ہوں گی، عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور میرے واپس آنے کا راستہ بھی ہموار ہوگا، مگر ایسا ہو نہیں سکا اور اب تو مزید مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ تو بیانیہ تو پھر کوئی ہے نہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، کیا اسی لیے کوئی نیا بیانیہ ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی بات کی جائے گی جنرل فیض حمید پر، پھر جنرل باجوہ پر، پھر سابق 2 چیف جسٹس پر، ان کے اوپر تنقید کی جائے گی، ایک نیا بیانیہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ واپس آئیں؟ دیکھیں، نہ ہی کوئی جادو کی چھڑی ہے اور نہ ہی ڈار صاحب کا کوئی دعویٰ ہے کہ میں کوئی جادو کر لوں گا۔ ان کا یقیناً تجربہ ہے اور ان کا یہی دعویٰ تھا کہ میں حالات کو کنٹرول کروں گا۔ اس میں مشکلات یقیناً ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں۔ تو بیانیہ تو آپ کا یہی ہوگا کہ آپ نے ملک کے استحکام کے لیے آپ نے ایک سیاسی قیمت ادا کی ہے، ورنہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ملک کو اسی حالت پر چھوڑ دیتے اور چند ہفتوں میں ملک دیوالیہ ہو جاتا اور بے پناہ مشکلات کا سامنا کرتا۔ ہم نے پچھلے 8-9 مہینے میں استحکام دیا ہے، مزید استحکام کی ضرورت ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیانیہ ہوگا PMLN کا اگلے الیکشن کے اندر۔ یہ قیاس آرائی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کم از کم مجھے ایسی بات کا علم نہیں ہے، لیکن یقیناً جو کچھ ملک کے اندر ہوا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ ملک میں کیا کیا گیا، کیسے حالات تبدیل کیے گئے، کیسے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی، کیسے حکومتوں کو ہٹایا گیا، حکومتوں کو توڑا گیا، الیکشن چوری ہوئے۔ یہ معاملات آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ حالات پیدا ہوئے جن کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور صاحب جب آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو، اگر آپ کسی بھی صورت 2023 کے الیکشن میں جا رہے ہوتے، عمران خان نے 5 سال پورے کیے ہوتے تو آپ کے پاس یہ سارے بیانیے ہوتے، ان کی کارکردگی کا بیانیہ بھی ہوتا۔ اب تو عمران خان الٹا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو جنرل باجوہ نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہٹایا تھا اور آپ لوگوں نے 8-9 مہینے میں معیشت کا بہت برا حال کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جو آپ لوگوں کو معیشت ملی 4.25 سال عمران خان صاحب کی کارکردگی تھی، 3 فائنانس منسٹر بدلے، بہت بری کارکردگی تھی، بہت برے معاشی حالات تھے، مگر کوئی اچھے حالات تو آپ نے بھی نہیں کیے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو بیانیہ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کر کے نہ ہٹاتے تو بہتر تھا؟
دیکھیں یہ آدمی بہت سی باتیں سوچ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت جو ملک کے حالات تھے آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. جہاں پر عمران خان نے حالات کو پہنچا دیا تھا ملک چند ہفتوں میں دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سب نے قیمت ادا کی ہے. آپ اس فیصلے کو درست سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ 2023 کے الیکشن تک جاتا. وہ چند ہفتوں میں ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا اور آپ بے پناہ مشکلات کے شکار ہوتے. ہم آج انہی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سیاسی سرمایہ بھی خرچ ہوگا اور یقیناً عوام پر بوجھ بھی پڑے گا. استحکام آنے سے پہلے یقیناً بوجھ پڑے گا. صاحب مگر آپ کہ ٹائم پورا کر پائیں گے؟ عمران خان صاحب کا ایک اعتماد ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں انہوں نے کہ 15 دن کی مہمان ہے یہ حکومت اور جنرل الیکشن پورے ملک میں اپریل میں ایک ساتھ ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہو رہا ہوگا کہ صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہو رہے ہوں. دیکھیں وہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں، آج ملک کی ضروریات کچھ اور ہیں. تو اگر آپ آج ملک کی حالات کو دیکھیں تو سیاست کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. آج آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے اور حکومت اپنا وقت پورا کرے، اس کے بعد اگلی حکومت کو دے. آپ کسی طرح بھی وفاق میں 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ کے متحمل نہیں ہو سکتے. مگر پھر صوبوں میں 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ ہو، اپریل میں الیکشن ہو، اس سے پہلے آپ مشکل فیصلے کیسے کریں گے؟ جب آپ کو پنجاب میں الیکشن لڑنا ہوگا تو کیا آپ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کریں گے؟ نہیں، الیکشن ہوتے رہیں گے. الیکشن اپنا ایک طریقہ ہے. الیکشنز پنجاب میں بھی ہو جائیں گے، کے پی میں بھی ہو جائیں گے، اگر کوئی اور صوبہ تحلیل ہوتا ہے اس میں بھی ہو جائیں گے. یہ ایک اچھی روایت ہوگی کہ یہ جو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں جی صوبہ توڑ دوں گا تو آپ وفاق توڑیں، یہ سودے بازی جو ہے اس سے ایک دفعہ آپ کی جان چھوٹ جائے تو بہتر ہے. صاحب مگر جان چھوٹے گی کیسے؟ تو ظاہر ہے آئین میں بھی کوئی اس بات کی پروویژن ہے نہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کرے. آپ بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وقت پر انتخابات ہونے چاہیے. مگر عمران خان صاحب تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا بھی وہی نتیجہ مانیں گے جو ان کے حق میں آئے گا. نہیں آئے گا تو وہ نہیں مانیں گے، اور اگر ان کے حق میں آ گیا تو جو وفاق کے الیکشن ہو رہے ہوں گے وہ اگر ان کی پنجاب حکومت میں ہوں گے تو آپ نہیں مانیں گے، آپ کی پنجاب حکومت میں ہوں گے تو وہ نہیں مانیں گے. تو اس سے اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ تو یہ تو ہم اور عدم استحکامی کی طرف جا رہے ہیں. جی اسی لیے آج ضرورت ذمہ داری کی ہے. تمام سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو جوڈیشل لیڈرشپ ہے، آج ملک کے حالات کو دیکھ کر اپنے اس میں رول ادا کریں اور یہ کم از کم اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہمیں ملک کی معیشت کو استحکام دینا ہے اور ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے معیشت پر حرف آئے. تو جو عمران خان کی سیاست ہے وہ تو بالکل ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی سیاست پچھلے 8 مہینے میں رہی ہے. اس سے پہلے بھی جو سیاست تھی وہ ایک منفی سیاست تھی. تو وہ سوچ لیں ان معاملات کو، کیونکہ لوگ اب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ برداشت نہیں کریں گے.